میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، مگر اس کے لیے بدبختی کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیں یا سنیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، انہیں کس کے درود کی پرواہ، انہیں کس کے درود کی پرواہ، بھیجے جب ان کا کردگار درود، بھیجے جب ان کا کردگار درود، ہے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کے بار بار درود، آپ خوش ہو کے بار بار درود، کہو ذات والا پہ بار بار درود، شاہ والا پہ بار بار درود، بار بار اور ہزار بار درود۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ 2 مدنی پھول قبول فرمائیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔
ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. ماشاءاللہ دنیا بھر سے, پاکستان کے کئی شہروں سے یہاں خوش نصیب عاشقان رسول, عاشقان رمضان اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا قبول فرمائے. تو یہ نیت تو آپ پورے مہینے کے لیے کر لیجئے کہ انشاءاللہ دیکھیں, چونکہ یہاں پر رش ہے, بھیڑ کا ہے معاملہ, تو دھکا بھی لگ سکتا ہے, کوئی کسی کا مطلب کوئی گور بھی سکتا ہے, کوئی جھڑک بھی سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے گا تو انشاءاللہ لڑنے سے الجھنے سے بچوں گا اور صبر کروں گا. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے رمضان کے فضائل بیان کیے تھے. میں نیت کرتا ہوں کہ ادائے مصطفیٰ کو ادا کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ اب آقا کا بیان ہے اور سارے عاشقان رسول توجہ کے ساتھ سنیں, آپ بھی سنیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن بیان فرمایا کہ اے لوگو, تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا, وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں تطوع قیام سنت ہے. جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا. اور اس میں یعنی رمضان المبارک میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے کہ جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. اب ایک نیکی, ایک فرض اگر رمضان المبارک میں ادا کریں, ایک نماز مثال کے طور پہ ظہر کی نماز اگر ہم رمضان المبارک میں ادا کریں, رمضان کے علاوہ ادا کریں تو ایک ہی نماز کا ثواب پائیں. اور رمضان کا مہینہ کتنا پیارا, عظمت بھرا, ثواب بھرا, نیکیوں بھرا مہینہ ہے کہ اس میں وہی ظہر کی نماز پڑھیں گے, اتنی ہی رکعتیں پڑھیں گے, لیکن 70 نمازوں کا ثواب. مزید میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور یہ مہینہ معاسات یعنی غمخاری اور بھلائی کا ہے, اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی. اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. سبحان اللہ. سنتے جائیے, جھومتے جائیے, اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے جائیے کہ اس افطار کرانے والے کو, جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے, اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں آئے گی. جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو روزہ دار کو تو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا, اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا, اور اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا
کہ جس سے روزہ دار کو افطار کرائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا کی رحمت کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. رمضان تو کیا آتا ہے، گویا کہ اللہ عز و جل کی عظیم نعمت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط مڈ درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں 4 باتوں کا ارشاد فرما رہے ہیں جو کہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کرنی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے سب بگوش ہوش توجہ کے ساتھ سنیں. وہ 4 کام ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ کہ جو ہمارے آقا ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر آئے ہی نیکیاں کرنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو. کتنی باتوں کی؟ 4 باتوں کی. اگر جن کے پاس قلم اور کاغذ وغیرہ ہے، ڈائری وغیرہ ہے، چاہیں تو وہ لکھ لیں کہ علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. اس رمضان المبارک میں سب کے اہداف ہوتے ہیں، سب کے کوئی نہ کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں کہ کسی طرح ہمیں مطلب اپنی بکری بڑھانی ہے، اپنی سیل بڑھانی ہے، اپنے مطلب بہت سارے لوگ تو روڈوں پر اسٹال لگا لیتے ہیں، طرح طرح کے کاروبار میں حصہ لیتے ہیں. ہم یہاں پر نوٹیں کمانے کے لیے نہیں، میں ان عاشقان رسول سے، ان معتکفین سے مخاطب ہوں کہ جو اللہ کے پاک گھر میں 30 دن کے لیے اعتکاف کی سعادت پا رہے ہیں. تو ہم یہاں پر عبادت کرنے کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو. ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں. بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. کون کون سی؟ سبحان اللہ. رب کو راضی کرنا یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد حقیقی ہے کہ اللہ عز و جل اس دنیا میں جیتے جی ہم سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا سعادت ہوگی. تو وہ 2 باتیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، سبحان اللہ، کلمہ شریف. اور نمبر 2 استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا، استغفار کی کثرت کرنا. تو یہ 2 باتیں نیت کر لیں، سرے 10 ہاتھوں ہاتھ نیت بھی کرتے جائیں کہ انشاءاللہ کلمہ شریف پڑھنے کی کثرت کریں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے، انشاءاللہ مغفرت چاہیں گے. الحمدللہ روزانہ یہاں پر مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرے کے بعد بھی، اور دیگر اوقات میں دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو اس میں مغفرت چاہی جاتی ہے، گناہوں سے بخشش مانگی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا، اور ہمیں اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی، کلمہ شریف کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، مزید حدیث پاک میں 4 باتیں بیان کی گئی تھی، تو 2 باتیں وہ کہ جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ ہم نے سنی، اور مزید وہ 2 باتیں کہ جن سے سرکار نے فرمایا تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا. نمبر 2
جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے، ماہ نزول قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، لہذا ہمیں اس کی آمد پر خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں تیاری کرنے والے بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی رمضان کی تیاری کرتا ہے کہ بھائی مجھے رمضان المبارک میں اپنے گھر والوں کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنا ہے، خوب راشن بسانا ہے، طرح طرح کے مسالے فروٹ وغیرہ اپنے گھر میں بسانے، یہ بھی رمضان کی تیاری ہے۔ اور جو عاشقان رمضان ہوتے ہیں، جو نیکیوں سے محبت کرتے ہیں، جو رمضان سے محبت کرتے ہیں، وہ رمضان کی تیاری رمضان کو مرحبا کہہ کر کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کیسے رمضان سے محبت کرتے ہیں کہ آپ نے استقبال رمضان کی خوشی میں تعظیم رمضان کی نیت سے آپ نے نیا لباس زیب تن کیا تھا، نئی چادر، نیا امامہ، یہ باپا کی رمضان سے محبت ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ میرے امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، مرحبا بولو مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا بولو، رمضان کی آمد مرحبا، غفران کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، بخشش کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا، جھوم کر بولو، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، مرحبا بولو مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، جھوم کر رمضان کی آمد، غفران کی آمد، رحمت کی آمد، بخشش کی آمد، سبحان اللہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سے ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں روزہ افطار کروانے والوں کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے، مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں اس مبارک مہینے میں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں پیارے آقا کے صدقے میں یہ ماہ مبارک عطا فرما اور اس میں تیری خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے اسلاف کرام کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا پیارا سا مہینہ تشریف لاتا تو اس کے استقبال کے لیے خوب دھوم دھام سے تیاری کرتے اور اس کی آمد سے خوب خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے استقبال کی تیاری صرف ہم ہی نہیں کرتے، بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تو سارا سال جنت کو بھی سجایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔
اور فرمایا رمضان المبارک کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے، لہذا ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں نماز، روزہ، تلاوت قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دیگر عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں اس مہینے میں عبادت کرنے، نیکیاں کرنے کے بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، سارے یہاں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کے بھی بہت، اس کے بھی بارے میں روایتوں میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ مبارک میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ مبارک میں بدکاری کی یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ مبارک میں اور مہینوں کے مقابلے میں قابل توجہ، قابل غور مدنی پھول، کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں اور مہینوں کے مقابلوں میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا تقدس پامال کرنے والوں کو اس حدیث پاک میں کس قدر جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ لہذا لرز اٹھیے اور ماہ رمضان المبارک کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجیے۔ سارے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر ہم ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام بجا لانا ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور بدکاری کرنے والا تو ایسا بد نصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یاد رکھیے کہ آنکھوں کے لیے بدنگاہی اور اجنبیہ پر بری نگاہ ڈالنا، چھونے کو یہ بدکاری کہا گیا۔ لہذا خبردار خبردار خبردار، ماہ رمضان میں بالخصوص اپنے آپ کو بدنگاہی اور امرد بینی سے بچائیے۔ حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے، یعنی نگاہیں نیچی رکھنے کی بھرپور صحیح فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب کرے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا،
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک